اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ عزیز ساتھیو، یہ آیت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 ہے۔ اس آیت کا شان نزول غزوہ خندق کا ایک واقعہ ہے کہ جنگ بدر سے مشرکین کی مسلسل شکست اور اس کے بعد مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی تعداد اور ترقیات اور فتوحات کو دیکھ کر کفار مکہ بوکھلا اٹھے اور ان کو ایک فکر لاحق ہوئی کہ کس طریقے سے مسلمانوں کا اور اسلام کا خاتمہ کر دیا جائے۔ تو انہوں نے مشرکین مکہ نے، یہود اور نصارہ نے مل کر یہ ارادہ کیا کہ یک بارگی مدینے پر حملہ کر دیا جائے اور کس طریقے سے مسلمانوں کا خاتمہ کر دیا جائے۔ جب اس واقعے کی اطلاع حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے۔ ہر ایک صحابی نے الگ الگ رائے دی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے رائے دی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری رائے یہ ہے کہ خندق کھود دی جائے جو کفار اور ہمارے دونوں کے درمیان میں ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان کی رائے کو مانا اور اس پر عمل کیا۔ اس پر صحابہ کرام نے بھوکے پیاسے رہ کر محنت کی اور ایک لمبی خندق کھودی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نے اس پر محنت کی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھوکے پیاسے رہ کر خندق کو کھود رہے تھے۔ جب خندق کی کھدائی چل رہی تھی تو اسی دوران کھدائی کے وقت ایک چٹان بیچ میں آ گئی جو کھدائی میں مانع بن رہی تھی۔ صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اس طریقے کا واقعہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے، آپ نے کدال ہاتھ میں لی اور جو چٹان مانع بن رہی تھی اس چٹان پر مارا۔ جیسے اس پہ مارنا تھا فوراً وہ ریزہ ریزہ ہو گئی اور اس کے اندر ایک آگ کا شعلہ نکلا جس سے روشنی پھیل رہی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ مجھے ملک فارس کے عمارات اور محلات دکھائی گئے اس کے اندر۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری ضرب ماری، پھر ایک اس سے روشنی ظاہر ہوئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے ملک روم کے محلات اور عمارات مجھے دکھائی گئے۔ پھر جب آپ نے تیسری ضرب ماری اس کے اندر پھر روشنی ظاہر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں مجھے یمن کے محلات اور عمارات دکھائے گئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ مجھے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ خبر دی ہے کہ تمام مسلمان ان تینوں قوموں پر غالب رہیں گے۔ جب یہ بات منافقین نے سنی تو اس پر مسلمانوں کا مذاق بنایا، استہزاء کیا کہ دشمنوں سے بچنے کے لیے خندق کھودی جا رہی ہے، اب یہ خود کا بچاؤ صحیح طریقے سے نہیں ہے، اور یہ لوگ خواب دیکھ رہے ملک فارس، ملک روم جو اس زمانے کی سپر طاقت تھی، ان کو کامیاب کرنے کے، ان کو جیتنے کے خواب دیکھ رہے۔ اس پر اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی اور اس آیت کے اندر یہ صاف طور پر بتلا دیا کہ حکومت کا دینا اور حکومت کا چھیننا یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے اور انسان کے بس میں نہیں ہے، بلکہ حکومت کا دینا اور لینا یہ کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ اس آیت میں اسی چیز کو بیان کیا گیا ہے۔ اس کا ترجمہ یہی ہے، قل اللہم، آپ فرما دو اے اللہ، مالک الملکی، سلطنت کے مالک، تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، کہ تو جس کو چاہتا ہے سلطنت دیتا ہے، حکومت دیتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے سلطنت کو چھین لیتا ہے، حکومت کو چھین لیتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت کا مالک تو ہی ہے، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے۔ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، تمام بھلائیاں آپ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، وہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ اس کی صورت کیا ہوتی ہے؟ کبھی رات لمبی ہو جاتی ہے اور کبھی دن لمبا ہو جاتا ہے۔ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، وہ زندوں کو مردے سے نکالتا ہے اور مردوں کو زندے سے نکالتا ہے۔ اس کی مثال یہ ہے، مردوں سے زندے
مردوں سے زندہ نکالنے کا مطلب یہ ہے کہ انڈے سے ایک بچہ پیدا کر دیتا ہے اور زندے سے مردوں کو نکالتا ہے، یعنی ایک جاندار چیز سے اس کا انڈا بنا دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے قدرت اور طاقت ہے۔ خیر، اس واقعے کا شان نزول اور پس منظر یہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، یعنی غزوہ خندق کا مختصر واقعہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ غزوہ خندق کو قرآن میں غزوہ احزاب کے نام سے یاد کیا گیا ہے، اور اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے ایک مستقل صورت نازل فرمائی ہے جو سورہ احزاب کے نام سے ہے۔ انشاءاللہ مکمل واقعے کو میں اسی جگہ پر بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ جو بات کہے گی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔